بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سبیکا حسن بلاگنگ۔ ابھی ہم نے یہ خبر جو سنی کچھ دن پہلے لاہور کی، تو اس سے دل بہت خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم جو غلط کاموں میں لگے ہیں سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پہ چلائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا دعائیں پڑھ کے لازمی رخصت کیا کریں، اور جو ہے اپنے بچوں کو چیکنگ بیلنس رکھا کریں، لازمی۔ تو جی آج ہم نے جو اس ریسیپی بنائی ہے وہ ہے چاول اور آلو کے اسنیک، مزیدار سے، زبردست سے، ایزی سے بالکل۔ تو جی ہم نے یہ چاول لیے تھے، کم از کم آدھا کپ میں نے چاول لیے تھے، اور اس کو کم از کم 2-3 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا۔ پھر یہ آلو لیے تھے، 2 آلو لیے تھے بس۔ یہ چاول میں نے جو ہے خوب اچھی طرح سے پیس لیے تھے، اس میں بس 2 سے 3 چمچے پانی ڈالا تھا چاولوں میں، اور آلو میں تو بالکل بھی پانی نہیں ڈالا، میں نے اسے پیس لیا تھا آلوؤں کو، اور ان چاولوں میں اسے ملا لیا تھا، خوب اچھی طرح سے ملا کے اسے زبردست سا ملا لیا تھا۔ اور جب یہ مل گیا تھا پھر میں نے اس میں چیزیں ایڈ کی تھی، بہت ایزی سی چیزیں ہیں، آرام سے آپ کو گھر میں مل جائیں گی۔ زیرہ لیا 1 ٹیبل اسپون، کٹی مرچ لی 2 ٹی اسپون، اور نمک لیا تھا حسب ذائقہ، آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے لیے گا۔ اور ہرا دھنیا ڈالا تھا، دل چاہے من چاہے جتنا ڈالیں، اور میں نے 3 سے 4 چاپ کر کے ہری مرچیں ڈالی تھی، اور ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح ملا لیا تھا۔ یہ اسنیکس یقین کریں بالکل ہلکے ہوئے تھے، یعنی آپ پہ بھاری پن نہیں ہوا تھا، اور جب بھی آپ کا دل چاہے کسی بھی ٹائم آپ کو ہلکی سی بھوک لے، آپ آرام سے اسے بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں زبردست۔ تو جی ہم نے اس کے ساتھ ایک مزیدار سی چٹنی بھی بنائی۔ آئل لیا 2 ٹیبل اسپون، اور اس میں 1 ٹیبل اسپون میں نے زیرہ ڈالا، اور پھر اس میں 2 ٹیبل اسپون چنے کی دال ڈالی، ان سب کو تھوڑا فرائی کیا۔ جب یہ تھوڑی سی فرائی ہو گئی نا مزیدار سی، پھر میں نے اس میں کڑی پتہ ڈالا تھا۔ کڑی پتہ میں نے کم از کم 20 سے 25 لے لیے تھے، اور کڑی پتہ ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح سے تھوڑا سا فرائی کیا، خوشبو آنے لگی۔ اچھا لہسن پہلے ڈال دیے گا، میں بعد میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی۔ لہسن کی جمع میں نے کم از کم 8 سے 10 لے لی تھی، اور اس کو خوب اچھی طرح جو ہے ملا لیا تھا، ذرا گولڈن سا کر لیا تھا لہسن کو۔ پھر میں نے اس میں لال مرچ ڈالی تھی، لال مرچ میں نے جو ہے 10 کم از کم ڈال دی تھی، اور پھر میں نے ٹماٹر ڈالے تھے، 2 ٹماٹر رفلی سے چاپ کر کے اس میں ڈال دیے تھے، اور پھر جب اس کو خوب اچھی طرح ملا لیا تھا، اور میں نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈالی تھی 1 ٹی اسپون، اور نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیے گا۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح فرائی کیا تھا۔ جب ٹماٹر کو تھوڑی دیر اس کو رکھا تھا، ٹماٹر تھوڑے سافٹ ہو گئے تھے نا، پھر اسے ٹھنڈا کر کے میں نے پیس لیا تھا، مزیدار سی چٹنی تیار ہو گئی تھی۔ پھر یہ میں نے کم از کم اس کا جو آٹا میں نے وہ کیا تھا، بیٹر پھیٹا تھا، تو اس کو میں نے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے اس کے جو ہے پکوڑے ٹائپ اسنیکس بنانے شروع کیے تھے۔ یقین کریں بہت مزے کے، بہت زبردست، آپ کو ہر چیز گھر میں اویلیبل ہوگی، آپ آرام سے اسے جو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ضرور ٹرائی کیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگ رہی ہے اور کیسی لگی، بنائیں جب آپ، اور ضرور بنائیے گا۔ پھر یہ جو ہے میں نے 2 سٹیپس میں جو ہے مزیدار سے جو ہے یہ پکوڑے ٹائپ بنا لیے تھے اسنیک، اور اس کو ہم نے شام میں خوب مزے سے انجوائے کیا تھا چائے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ۔ جو چیز بھی آپ انجوائے کریں نا اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا کریں، اور جو ہے الٹی سیدھی باتوں سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے فرینڈس کو ٹائم دیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور جی ان سب کو جو ہے ضرور ٹائم دیا کریں، کیونکہ یہی آپ کے رشتے کام آنے والے ہوتے ہیں۔
تو پھر جی یہ دیکھیے کتنے مزیدار سے یمی سی چٹنی بنی اور یمی سے اسنیکس بن گئے. کیسے لگ رہے ہیں؟ مزیدار سے لگ رہے ہیں نا، زبردست سے. اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز جلدی سے فٹافٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور فیملی فرینڈز میں شیئر بھی کر دیجیے گا، کیونکہ آپ میری پیاری سی فیملی ہیں. اور پھر اگر آپ کو میری اسنیک کی اس ریسیپی مزیدار سی لگی ہے نا، تو مجھے ایک اچھا سا بیوٹیفل سا نا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ.